السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ اگر آواز میری سلو آ رہی ہو تو معذرت، کیونکہ میں اپنی گھر کی بیلکنی میں بیٹھا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا شور شرابہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی آواز ہے، کیونکہ گاڑیاں وغیرہ بھی چل رہی ہیں، بازار وغیرہ ہے ساتھ میں، تو وہ گاڑیوں وغیرہ کی آواز بھی آ سکتی ہے۔ بیلکنی میں بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا کہ آپ کو پتہ نا، جب کوئی بھی انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ 2020 کا یہ جو سال ہے، یہ ابھی آدھا سال ہوا ہے، اور کتنی مشکلات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو۔ اس میں چاہے آپ گورنمنٹ کے لوگوں کو لے لیں یا عام جو لوگ ہیں، ان سب کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ آئی تھنک، میرے خیال میں کوئی ایسا دنیا کا بندہ نہیں ہوگا وہ یہ نہ بولے کہ یہ 2020 کتنا کتنا مطلب یعنی برا گزر رہا ہے، کیونکہ جو حالات اس 2020 میں آئے ہیں وہ ایسا شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو۔ دیکھیں، ڈیتھس وغیرہ تو ہوتی ہیں، وہ تو روز ہوتی ہیں، پورا پورا سال چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو حالات آئے ہیں، یہ اس میں آپ دیکھیں ڈیتھس اتنی زیادہ لاکھوں میں ہو گئی، پھر اس کے بعد لوگوں کا ملنا جلنا ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، آپ نہ اپنے رشتہ داروں سے کہیں مل سکتے ہیں، ڈر ہی لگا رہتا ہے، بے شک رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر جائیں گے، کسی اور کو کرونا نہ ہو وہاں پہ، ہمیں نہ لگ جائے کہیں۔ تو بس ٹیلی فون وغیرہ یہ ذریعہ بنا ہوا ہے، وہیں آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ ماں باپ سے کتنے لوگ ہیں، ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر آپ علیحدہ سیپریٹ رہتے ہیں تو وہاں بھی ڈر لگتا ہے کہ وہاں جانا مشکل ہے، اور اسپیشلی جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے تو ویسے ہی بچے کہتے ہیں کہ ان سے دور ہی رہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی۔ تو بہت مشکل حالات ہیں، پریشانیاں اتنی زیادہ، ڈاکٹرز کے لیے اتنی مشکل حالات ہے۔ میرے خیال ہے وہ ڈاکٹرز کو جتنا سلوٹ کرنا چاہیے کم ہے، کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا اپنی موت لے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل میں انہوں نے کام بھی کرنا ہے، مریض کو دیکھنا بھی ہے جو کرونا کے مریض آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سی باتیں سننے کو آپ کو پتہ ملتی ہیں، سوشل میڈیا میں ملتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی کرونا نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، سب مذاق بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا واقعی کرونا ہے۔ اچھا، کبھی آپ سنتے ہیں کہ ڈیتھ جو بھی ہو رہی ہے مطلب یعنی ایگزیکٹ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو رہی، کچھ لوگوں کو بیماریاں تھیں، کسی کو ہارٹ کی بیماری تھی، کسی کو شوگر تھی، کسی کو پہلے سے ہی لنگس کی بیماری تھی، مطلب ان کو کوئی نہ کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو کرونا تو ہوا، لیکن اس نے جلدی اٹیک کیا تو جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی۔ پیور کرونا کو جو وہ ہے مریض ہے، وہ نہیں نظر آ رہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھا کہ ایسا نہیں ہے، کرونا ایک حقیقت ہے اور یہ ہے۔ اس میں آپ ہم نے کیئر کس طریقے سے کرنی ہے، بہت سی جگہوں پہ سنتے ہیں جی کہ غلط انجیکشن لگا کے خود ہی ماری جا رہی ہے، وہ یہ لوگوں نے اسپیشلی ویڈیوز بھی بنائی اور بولا بھی، لیکن کہاں تک حقیقت ہے کہاں تک نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم صرف یہ بات کر سکتے کہ واقعی کرونا کا جو مرض ہے اس میں آپ خیال کریں۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، میں نے کسی کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے، کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو گلے میں درد بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے دماغ میں سب سے پہلے ایک چیز یہ آتی ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میری رہائش، میں رہتا ہوں کراچی میں۔ کراچی میں اس ٹائم جو گرمی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا کم از کم شام 6 بجے سے پہلے نکلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں ٹریننگ وغیرہ بھی کرتا ہوں، تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ شام کو 5-6 بجے ٹریننگ کی جائے، کیونکہ اس ٹائم جو گرمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور حالانکہ ہمارا کام ہی گرمی میں بھاگنا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ 5-6 بجے ٹریننگ اسٹارٹ کروں۔ اس گرمی کے اندر جب آپ باہر نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو آپ کو اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر جو اے سی افورڈ کر سکتا ہے، اے سی میں آپ بیٹھیں گے، پھر ٹھنڈا پانی پئیں گے، تو یہ موسم ویسے بھی آپ کو خراب کرے گا، یہ ویسے بھی اس موسم سے آپ کو بخار چڑھے گا، اس موسم سے آپ کا گلا خراب ہوگا، اس موسم سے آپ کو نزلہ ہوتا ہے۔ اب میں بھی کبھی کبھار اے سی میں ہوتا ہوں بیٹھا ہوا، جب اے سی سے باہر آپ دیکھیں کبھی بھی گرمی میں نکلیں گے تو آپ کو چھینکیں آئیں گی، آپ کو ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کرونا کا مسئلہ ہو گیا ہے۔
اور آپ اگر ٹھنڈا پانی پئیں گے تو وہ فوراً اس گرمی میں آپ کا گلا پکڑیں گے. اب ٹھنڈا پانی بھی پکڑ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کوئی سی بھی ایسی چیز جو ہے، کوئی سی بھی ڈرنک جو ہے آپ فریج سے نکال کے پئیں گے وہ آپ کا گلا پکڑ لے گا. آپ اس گرمی میں آپ لیمو پانی اگر آپ پئیں گے وہ آپ کا گلا پکڑ لے گا. تو یہ سمٹمز گرمی میں بھی آتے ہیں آپ کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرونا ہو گیا اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس بھاگیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو پہلے، اگر یہ چیزیں آپ کو ہیں تو آپ گھر پہ کہوہ وغیرہ پئیں، پھر آپ جو ہیں وہ اسٹیم وغیرہ لیں. اگر 1-2 دن میں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا مطلب آپ کو کرونا نہیں ہے. اور اگر آپ کو بخار ہے، جو میں نے سنا ہے، ڈاکٹر سے بھی سنا ہے، کافی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کا جسم بھی ٹوٹ رہا ہے اور آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، گلے میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی تھوڑے سے شک و شبہات ہے کہ آپ کو کرونا. کیونکہ بخار واحد ایسی چیز ہے تو وہ اترتا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جن لوگوں کے بارے میں سنا ہے جن کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، جن لوگوں نے ریکور بھی کیا ہے، ان کے ساتھ یہی سمٹمس تھے کہ ان کے جسم میں بڑا درد ہو رہا ہے، ان کا گلا بہت خراب ہو رہا ہے، بخار نہیں اتر رہا. تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی ٹینشن میرے خیال لوگوں نے بہت زیادہ لے لی ہے. اور آئی تھنک میڈیا میں بھی اتنا کچھ بتایا جاتا ہے کہ لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اپنی، میں نیوز چینلز دیکھتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نیوز چینل دیکھتے رہیں گے نا تو آپ کو پرابلمز ہوگی. میں بچوں کے ساتھ کارٹون لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، بچے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کارٹون. میں نے کبھی نہیں بولتا کہ نہیں اب نیوز لگا لو دیکھیں کرونا کا کیا. نہیں، میں بالکل نہیں دیکھتا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے کرونا کی. کرونا کسی کو ٹائم بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ نہیں دیکھیں گے نا تو آپ بڑے سکون میں رہیں گے. ایسے لگے گا کہ دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، سب ٹھیک چل رہا ہے. تو اچھی باتیں کریں، ٹریننگ کریں. کیونکہ جب آپ ٹریننگ کریں گے آپ کا امیون سسٹم بڑا تگڑا ہوتا ہے. آپ کے جو مین چیز جو سنا ہے کہ کرونا جو ہے وہ پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے. پھیپھڑوں پہ کیسے اٹیک کرتا ہے؟ پہلے گلے میں آتا ہے، گلے میں کچھ ٹائم رہتا ہے. اب جس کو سمٹمز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ گلے میں آ گیا ہے کرونا آپ کے، جس کے جب گلے میں درد ہوتا ہے اور جسم کو پکڑ لیتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا گرم چیزیں پی کے اسٹیم لے کے اس کو گلے میں ہی مار دو، اس کو گلے میں ہی ختم کر دو کہ وہ پھیپھڑوں تک جائے ہی نہ. اسی لیے کہتے ہیں پھر یہ گرم چیزیں آپ فوراً پینا شروع کریں، دوائیاں لینے شروع کریں. تو یہ ان چیزوں کا آپ خیال کریں، پازیٹیو باتیں کریں. ہر ٹائم گھر میں کرونا یہ مت کریں. کیونکہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں ہم نے کرونا کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اب اس سے ہٹ کے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کی پوری دنیا میں ڈیتھ ہوتی ہے. ڈیتھس کتنی زیادہ ہوتی ہیں. کسی کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، کوئی بیچارہ ویسی مریض ہوتا ہے اس سے ہو جاتی ہے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے خاندان میں لڑ کے مر جاتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے سب کے سامنے ہے. تو یہ اس وجہ سے لوگ پینک کر گئے اتنا زیادہ، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ یہ ڈائریکٹ آپ کے لنگس کو پکڑتا ہے. جب یہ پکڑتا ہے تو آپ کو سانس نہیں آتی. جب آپ کو سانس نہیں آئے گی تو پھر آپ کو ہاسپٹل بھاگنا پڑے گا، آکسیجن لگوانی پڑے گی. اس سے کام بڑھ گیا تو آپ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. وینٹیلیٹر کی مطلب یہ ہے کہ آپ گئے. ایسا نہیں ہے وینٹیلیٹر کا مطلب آپ گئے، آپ کی بچت بھی ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پینک اس وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ پھیپھڑوں پکڑ لے گا تو آپ گئے، آپ کو سانس نہیں آئے گا. اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے، کبھی کبھی ایسا آپ کو فیل ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ان کو کرونا ہو بھی گیا ہوگا لیکن ان کو کچھ بھی نہیں فیل ہوا ہوگا. کیونکہ اگر ان کا امیون سسٹم تگڑا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں فیل ہوا ہوگا. وہ کرونا سے فری ہو چکے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو پازیٹیو باتیں کریں. جن کو ہو بھی گیا ہے ان کے ساتھ بھی ذرا اچھی باتیں کریں. ان کو سمجھائے کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک نارمل ایک یہ وبا ہے، یہ آپ ریکور کر لیں گے. اگر آپ میڈیسن لیں گے، آپ گرم کہوے پئیں گے، آپ اسٹیم لیں گے، آپ سیٹ ہو جائیں گے. اس میں کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بس بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سال ابھی آدھا سال باقی ہے، پتہ نہیں آگے چل کے واللہ عالم کیا ہوتا ہے. ایک اور بات یہ تھی کہ اس سال کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ شوبز کے کتنے لوگ چلے گئے. اگر ہم انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں یا پاکستان سے بھی بات کرتے ہیں
تو مطلب ہر طرف پریشانی لگی ہوئی ہے. تو ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. بس اللہ سے دعا کریں کہ خیر خیریت سے ٹائم گزرے, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ بیمار, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج میں شاید تھوڑا سا مختلف طریقے سے لگا میں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ حافظ.